یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب عرب میں لوگ بت پرستی کرتے تھے، لیکن پھر بھی کعبے کو بہت مقدس سمجھتے تھے۔ ہر سال قبیلے وہاں حج اور تجارت کے لیے آتے تھے۔ یمن پر اس وقت ایک حکمران تھا جس کا نام ابراہ تھا۔ وہ اصل میں حبشہ کا گورنر تھا۔ اس نے دیکھا کہ تمام عرب کعبہ کی طرف جاتے ہیں تو اس کے دل میں غرور اور حسد پیدا ہوا۔ اس نے سوچا، میں یمن میں ایک اتنا شاندار گرجا گھر بناؤں گا کہ لوگ کعبے کو چھوڑ کر میرے گرجے کی طرف آئیں گے۔ اس نے صنعا میں ایک عظیم اور خوبصورت گرجا بنایا، لیکن عرب قبیلے پھر بھی کعبے ہی جاتے تھے۔ کچھ روایتوں کے مطابق کسی نے اس گرجے کی توہین بھی کی۔ یہ بات ابراہ کے غرور کو اور بھی بھڑکا گئی۔ اس نے قسم کھائی، میں کعبے کو گرا کر رکھ دوں گا۔ ابراہ نے ایک بڑا لشکر تیار کیا۔ اس لشکر میں ہاتھی بھی شامل تھے، جو عرب کے لیے عجیب اور دہشتناک منظر تھا۔ سب سے بڑا ہاتھی محمود کے نام سے مشہور ہے۔ جب یہ لشکر مکہ کی طرف بڑھا، راستے میں جو رکاوٹیں آئیں اس کو ہٹا دیا گیا۔ عرب قبیلے ان کا مقابلہ نہ کر سکے۔ اس وقت مکہ میں کعبے کی ذمہ داری حضرت عبد المطلب کے پاس تھی، جو بعد میں پیدا ہونے والے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے۔ جب ابراہ مکہ کے قریب پہنچا تو اس کے سپاہیوں نے کچھ اونٹ قبضے کر لیے جو حضرت عبد المطلب کے تھے۔ حضرت عبد المطلب ابراہ سے ملنے گئے۔ ابراہ ان کی شخصیت سے متاثر ہوا اور عزت دی۔ حضرت عبد المطلب نے کہا، میرے اونٹ واپس کر دو۔ ابراہ حیران ہوا، میں تمہارے مقدس گھر کو گرانے آیا ہوں اور تمہیں اونٹ کی فکر ہے؟ حضرت عبد المطلب نے سکون سے جواب دیا، میں اونٹوں کا مالک ہوں اور اس گھر کا بھی ایک مالک ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ یہ جملہ توکل کی مثال بن گیا۔ جب لشکر کعبہ کی طرف بڑھا تو عجیب منظر سامنے آیا۔ ہاتھی کو جب کعبہ کی طرف چلنے کے لیے کہا گیا، وہ بیٹھ گیا۔ اسے مارا گیا، کھینچا گیا، لیکن وہ مکہ کی طرف ایک قدم نہ چلا۔ لیکن جب اس کا رخ دوسری طرف موڑا جاتا، وہ فوراً چل پڑتا۔ پھر اللہ کا فیصلہ ظاہر ہوا۔ آسمان پر چھوٹے چھوٹے پرندوں کے جھنڈ نظر آئے، جنہیں قرآن نے ابابیل کہا۔ ہر پرندہ اپنی چونچ اور پنجوں میں چھوٹے چھوٹے پتھر لیے ہوئے تھا۔ یہ کوئی عام پتھر نہیں تھے، یہ اللہ کی طرف سے عذاب تھے۔ ان پرندوں نے وہ پتھر لشکر پر برسانا شروع کیے۔ جس سپاہی پر پتھر گرتا وہ ہلاک ہو جاتا یا شدید بیماری میں مبتلا ہو جاتا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اس نے انہیں کعصف معقول بنا دیا، یعنی کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ریزہ ریزہ کر دیا۔ لشکر تباہ ہو گیا۔ ابراہ خود بھی شدید زخمی ہوا اور واپس جاتے ہوئے ہلاک ہو گیا۔ یہ واقعہ اتنا متاثر ہوا کہ اس سال کو عام الفیل کہا گیا، یعنی ہاتھیوں کا سال۔ اسی سال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی تھی کہ کعبہ صرف پتھروں کی عمارت نہیں، یہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ خود اس کا محافظ ہے۔ تو گائز، اس واقعے سے ہمیں کیا سیکھ ملتی ہے؟ غرور اور تکبر ہمیشہ تباہی لاتا ہے۔ اللہ جب مدد کرتا ہے تو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی بڑی طاقت کو شکست دیتا ہے۔ سچا توکل سب سے بڑی قوت ہے۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ جب انسان اپنی طاقت پر اتراتا ہے تو اللہ اپنی قدرت دکھا دیتا ہے، اور جب بندہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ جب کعبے کو گرانے کے لیے اتنا بڑا لشکر آیا، ظاہری طور پر کوئی انسانی ڈیفنس نہیں تھا، لیکن اللہ نے چھوٹے پرندوں کے ذریعے سب کو ہرا دیا۔ ابراہ کے پاس پاور تھی، آرمی تھی، ہاتھی تھے، لیکن ان کے پاس ہیوملٹی نہیں تھی۔ اس نے سوچا وہ اللہ کے گھر کو گرا دے گا، لیکن بدلے میں اس کو تباہی ملی۔ پاور ٹیمپرری ہوتی ہے، اللہ کی قدرت پرمنٹ ہوتی ہے۔ اللہ کا پلان سائلنٹ ہوتا ہے، لیکن پرفیکٹ ٹائمنگ پر انفولڈ ہوتا ہے۔ سائز میٹر نہیں کرتا، اللہ جس چیز کو چاہے پاورفل بنا دیتا ہے۔ اس لیے کبھی خود کو ویک مت سمجھو۔ سبسکرائب